هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على رسولنا الصادق الأمين أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل صد احترام، لائق صد اکرام علماء کرام اور داعیان اسلام، عالی وقار مشاہدین اور مشاہدات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کے اردو سیکشن کی ایک خصوصی پیشکش آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں اس پیشکش کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے انتہائی خوشی اور سعادت محسوس ہو رہی ہے. میرا مطلب ہے اللہ عز و جل کے اسماء گرامی کی شرح کا ایک سلسلہ جو کئی سال تک اس عظیم الشان علمی درسگاہ میں چلتا رہا، اس کو آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں دنیا بھر میں پیش کیا جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ ظروف اس سلسلے میں حائل تھے. اللہ نے اب آسانیاں پیدا کی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سلسلہ اب آپ کے سامنے اس سلسلے کو پیش کریں. عالی وقار مشاہدین اور مشاہدات، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے یہ کیسی عجیب ناانصافی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اس کا دوسرا عنوان بھی دے سکتے ہیں، اللہ جل شأنہ سے غفلت کی ہماری انتہا. پوری کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ اور سب سے صحیح معرفت اور سچی پہچان رکھنے والے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مناجات کرتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، تو اسی طرح جس طرح سے تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے، یعنی اس پر صرف تو اور تو ہی قادر ہے. محترم ناظرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی مدح و ستائش، ہر قسم کی بزرگی اور بڑائی، ہر قسم کا جلال اور کمال، ہر قسم کا حسن و جمال، ہر قسم کی خوبی اور خوبصورتی، ہر قسم کی عزت، جاہ و جلال، ہر قسم کی رفعت شان، ہر قسم کی عظمت شان، ہر قسم کی شان و شوکت اور دبدبہ،
ہر قسم کی بے پناہ قدرتیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی، ہر قسم کی خیر و بھلائی، ہر قسم کا انعام و اکرام، ہر قسم کا جود و فیض، عنایت اور بخشش، ہر قسم کا فضل و انعام اور احسان، ہر قسم کا اعزاز و اکرام اللہ ہی کے لیے لائق اور سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے اور اسی کو زیب دیتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے بھی ہے۔ کسی کو کچھ ملتا ہے تو اسی کے عطا سے ملتا ہے، اور کوئی محروم بھی ہوتا ہے تو اسی کے محروم کرنے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ضرورت مند کو، ہم میں سے ہر حاجت مند کو اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، اپنی قضاء حاجت کے لیے ہر وقت اسی اللہ جل جلالہ کا قوی ترین سہارا لینا چاہیے۔ محترم ناظرین اور ناظرات، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہم اور آپ جس دور میں سانس لے رہے ہیں یا جی رہے ہیں، یہ دور ٹیکنالوجی انفارمیشن کا دور ہے۔ تو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے انتہائی ترقی یافتہ دور میں ابھی چند سال پہلے، ماضی قریب کی بات ہے، ایک خبر پر نگاہ پڑی۔ خبر میں لکھا ہوا تھا کہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں دنیا کی سب سے بڑی فضائی کشتی تیاری کے آخری مراحل میں ہے، جو 17 سال کے بعد ایک بار پھر فضاؤں میں اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ ای گرین ٹیکنالوجی کمپنی کی تیار کردہ بلیٹ 518 نامی اس ایئر شپ یعنی فضائی کشتی کی جو لمبائی بتائی گئی ہے اس خبر میں، وہ 235 فٹ ہے، جبکہ اس کا قطر یعنی گولائی 65 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ یہ ایئر شپ فضاؤں میں 20,000 فٹ کی بلندی پر 20,000 فٹ کی بلندی تک اڑنے کے علاوہ 2,000 پاؤنڈ وزن اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور 5.5 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے تیار ہونے والی یہ فضائی کشتی یا ایئر شپ، اس کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے بھی اڑایا جا سکے گا، اور اس کو اڑانے کے لیے نہایت قیمتی گیس ہیلیم کے ساتھ بیگ بھی استعمال ہوں گے جو نہایت قیمتی ہوں گے۔ محترم ناظرین اور ناظرات، مشاہدین اور مشاہدات، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ خبر بہت ہی سنسنی خیز اور حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ ہوا میں تو اللہ خلاق اعظم رب ذوالجلال کے تخلیقی کارنامے، اس کے تخلیقی شاہکار، تتلیاں، پرندے، مکھیاں، مچھر اور اس کی دیگر بہت سی چھوٹی بڑی مخلوقات بھی تو اڑتی ہیں۔ دراصل کمال اس میں ہے کہ بندے مومن معرفت الہی کی فضاؤں میں بلند پروازی بھرے، معرفت الہی کے میدان میں ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کر لے، جس پر ایک مومن کی ابدی سعادت مندی کا انحصار اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ انسان مادی میدان میں چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، اس کے سامنے اگر معرفت الہی کے دروازے بند ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا کے سب سے گراں قدر نعمت، بلکہ سب سے بڑی، سب سے اہم نعمت سے محروم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ دنیا پرست انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مارے دوڑے پھرنے والے وہ دنیاوی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں، آخرت سے وہ غافل ہیں. بہرکیف میرے محترم مشاہدین اور مشاہدات، ہم اور آپ جس دور میں اس وقت سانس لے رہے ہیں یا جی رہے ہیں، یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا انتہائی ترقی یافتہ دور ہے. یہ دور ٹیکنالوجی انفارمیشن کا دور ہے. اس دور میں ہم میں سے اکثریت کے پاس کمپیوٹر سائنس، موبائل ٹیکنالوجی سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کے پاس. حقیقت تو یہ کہ ہم اور آپ جس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، جس اہم ترین ہستی اللہ رب العزت والجلال کے بارے میں ہم اور آپ کو بہت کچھ معلوم ہونا چاہیے تھا، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا علم، ہماری معرفت بالکل واجبی سی ہوتی ہے، یا نہایت کم ترین ہوتی ہے، یا بالکل ہی نہیں ہوتی. یہ ہماری غفلت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے. یہ کس قدر ظلم عظیم ہے. یہ کیسی عجیب ناانصافی ہے. اللہ کی مخلوق کی تخلیق کے بارے میں تو ہم بہت ساری معلومات رکھیں، لیکن ساری کائنات کے عظیم الشان خلاق اعظم کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات نہ ہوں تو اس سے بڑی ناانصافی اور ہماری غفلت کی انتہا کیا ہو سکتی ہے. چلیے آج کے اس اہم درس میں ہم اس تلخ ترین حقیقت کا ایک سرسری جائزہ لے کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حقیقت کو چند اہم مثالوں اور شواہد کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال نمبر 1، اگر آپ کسی شخص سے اس کے عزیز، ہونہار، ذہین و فطین، انتہائی جینیس، عبقری، اطاعت شعار، فرما بردار بیٹے کے بارے میں ذکر کیجئے تو ذکر چھیڑ کے دیکھ لیجئے بس، تو اس کے پاس اپنے اس فرزند ارجمند کے بارے میں کہنے کے لیے تو اتنی زیادہ باتیں ہوں گے کہ جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے. جب بھی آپ کی ملاقات اس سے ہوگی تو اس کی خوبیاں اس کے سامنے بیان کرے گا وہ، مگر اسی شخص کے سامنے اللہ الخلاق، الخالق، المالک، الرازق، العلیم الخبیر، السمیع البصیر، العظیم الکبیر، المجید، السمیع، الصمد کا خوبصورت تذکرہ کیجئے تو وہ ایسا جامد اور غیر متحرک بنا رہے گا جیسے اس کے پاس اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، کچھ کلمات ہی نہیں ہیں، جیسے اس نے اللہ کی قدرتوں کے عظیم الشان کرشموں میں سے کبھی کوئی کرشمہ دیکھا ہی نہیں اور سنا بھی نہیں، جیسے وہ اللہ کے خوبصورت اسماء گرامی اور ان سے ثابت ہونے والے عظیم الشان اور بلند و بالا صفات کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں. میرے محترم ناظرین اور ناظرات اور مشاہدین اور مشاہدات، کیا یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی ایک اہم ترین بلکہ تلخ ترین، انتہائی تلخ ترین حقیقت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اس میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. ایک طویل عرصہ اور مدت مدیدہ کے بعد بھی ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے متعلق ہماری جو معلومات کے انبار اور ذخیرے ہوتے ہیں ہمارے ذہن و دل کے پردے سے مٹتے نہیں ہیں اور کبھی ہٹتے بھی نہیں ہمارے دماغوں کے پردوں سے. ہمارے بچوں اور بچیوں کے متعلق ہماری جو معلومات
ہمارے ذہن و دل کے پردے پر راسخ ہو کر نقوش جاویدہ بن جاتے ہیں. وہ کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بچپن، لڑکپن، جوانی کے مرحلوں کی ایک ایک ادا، ان کی مختلف دلچسپیاں ہمارے دل و دماغ اور ذہن و دل کے پردے پر محفوظ کیوں رہتی ہیں؟ بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے روز ناموں میں ڈیلی ڈائری مینٹین کرتے ہیں، تو ان میں بھی ان معلومات کا انبار اور ان کا ذخیرہ وہ قید تحریر میں لا کر محفوظ کر لیتے ہیں. آج کل تو موبائل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پیدا ہوتے ہی تصویر کشی کی فکر ہر ایک کو ہوتی ہے. بچے یعنی دنیا میں نکل کے پہلی سانس لیتے ہی اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، یادگار کے طور پر اس کے البم تیار کیے جاتے ہیں. اپنی اولاد کے متعلق ہماری تگ و دو، محنت و جستجو اس قدر ان کے تعلق سے معلومات کا ذخیرہ ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زندگی بھر بھی کبھی یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہماری جد و جہد، محنت اور جستجو. ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے تعلق سے ان کے بارے میں ہمارا گہری دلی تعلق اور قلبی لگاؤ ہے. بے پناہ دلچسپی ہوتی ہے ان کو ہم سے یا ہماری ان سے. اگر اللہ رب العزت والجلال کے متعلق بھی ہمارا گہرا دلی تعلق اور قلبی لگاؤ پیدا ہو جائے، اس سے رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے، اس سے تعلقات ہمارے پائیدار بن جائیں، مضبوط ہو جائیں، قوی ترین ہو جائیں، تو ہماری بے پناہ دلچسپی اللہ رب العالمین کی اس ذات اقدس کے متعلق بھی ہماری اسی طرح کی ہوگی انشاءاللہ العزیز. لیکن افسوس صد افسوس، ہمیں سے بہت سے لوگوں کو اللہ القدیر القادر المقتدر کی بے پناہ قدرت کے کرشموں کو روزانہ وہ دیکھتے ہیں، اس کے عظیم الشان قوت کے نمونوں کو وہ جا بجا اخبارات میں بھی وہ دیکھتے ہیں. اس کے باوجود کبھی وہ یہ سوچتے نہیں ہیں اور ان معلومات کو اپنے ذہن اور دل میں بٹھانے کی، راسخ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس سے مرور الکرام کی طرح گزر جاتے ہیں. میرے دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ دلوں کی موت نہیں ہے تو اس کو آپ کس چیز سے تعبیر کریں گے؟ یہ ضمیر کی موت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ غفلت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس قسم کی غفلت سے تو شاید موت کا فرشتہ ہی ہمیں جگا سکتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مثال نمبر 2. اسی طرح اگر آپ ایک شخص کو اس کے اپنے خاندانی بزرگ ہستی کی صرف یاد دلا دیجئے، وہ ان کے بارے میں ایسے پرجوش طریقے سے بولنے لگے گا جیسا کہ اس کے تمام اندرونی احساسات بیدار ہو چکے ہوں، اس کے جملہ داخلی جذبات جاگ اٹھے ہوں، مگر اسی شخص کے سامنے اللہ خلاق اعظم، خالق کائنات، مالک کل موجودات، شہنشاہ اعظم، مالک الملک، الملک العلام، العلیم الخبیر، السمیع البصیر، العظیم الکبیر، المجید، الصمد، اس کے صرف چند نام لے کر ان کا خوبصورت تذکرہ کیجئے تو وہ ایسا جامد اور غیر متحرک بن جائے گا، اور آپ کو اندرونی احساسات اور داخلی جذبات سے وہ شخص ایسا خالی نظر آئے گا جیسا کہ اسے محسن اعظم، منعم حقیقی رب العالمین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں. اس کے بارے میں کہا جائے تو کیا کہا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہی نہیں. میرے محترم ناظرین اور ناظرات اور مشاہدین اور مشاہدات،
کیا یہ بھی ہمارے اسلامی معاشرے کی ایک انتہائی تلخ ترین حقیقت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اس میں بھی کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں، ایک تیسری مثال لیتے ہیں۔ آپ کسی شخص کے سامنے وہ جس جماعت سے منسلک ہے، جس جماعت کے ساتھ، جس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے، اس جماعت کے اکابرین میں سے صرف کسی ایک کا نام لیجئے، امیر کا نام لیجئے، نائب امیر کا نام لیجئے، جنرل سیکریٹری کا نام لیجئے، نائب جنرل سیکریٹری کا نام لیجئے، امین الصندوق یعنی کا نام لیجئے، خزانچی کا نام لیجئے، تو اچانک آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ خوبصورت الفاظ اور حسین و جمیل تعریف اور توصیفی کلمات کا دریا اس کے زبان سے بہہ پڑے گا، اور وہ اس وقت تک چپ نہیں رہے گا جب تک کہ آپ مداخلت کر کے موضوع کا رخ نہ بدل دیں۔ اس کے ایک ایک علمی کارنامے، دعوتی کارنامے، رفاہی کارنامے، اور نہ جانے جماعت کے اندر اس کی وجہ سے جو ترقی ہوئی، تنظیم کے اندر، اس کے اندر جو جوش و ولولہ اور عزم پیدا ہوا، اس کے زندگی کے بہت سارے اخلاقی پہلو، ان سب کو سامنے پیش کر کے دم لے گا۔ اور اگر اسی شخص کے سامنے اللہ الخالق المالک الرازق الخلاق العلیم الفتاح الخبیر السمیع البصیر العظیم الکبیر المجید الصمد کا کوئی خوبصورت ان ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی اگر لیں گے، یا اس کی شان و عظمت اور جلالت قدر پر دلالت کو نہ کسی صفت کا تذکرہ آپ کریں گے، یا اس کی عظمت شان اور شاندار قدرت کے کرشموں میں سے کسی کرشمے کا آپ تذکرہ کیجئے، اس کے اندر کوئی جوش ہی پیدا نہیں ہوگا، اور وہ آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ ایک بے حس حرکت وجود بنا کھڑا نظر آئے گا، جیسے اللہ محسن اعظم منعم حقیقی کے بارے میں بولنے کے لیے اس کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں۔ میرے محترم ناظرین اور ناظرات، مشاہدین اور مشاہدات، کیا یہ بھی ہمارے اسلامی معاشرے کی ایک انتہائی تلخ ترین حقیقت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اس میں بھی کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے ایک اور مثال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مثال نمبر 4، اگر آپ کسی شخص کے سامنے اس کے قومی ہیرو کا چرچا کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اچانک بادشاہ سخن بن کر ظاہر ہو گیا ہے۔ اس کے خوبصورت کارنامے، اس کے شاندار تذکرے، اس کی زبان اور قلم سے ادبی شاہپارے اور جواہر پارے نکل کر صفحے کرتاس پر بکھر رہے ہوں گے۔ وہ اس وقت تک چپ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کوئی اس کا موضوع تبدیل نہ کر دیں گے گفتگو کا، مگر اسی کے سامنے اللہ محسن اعظم، منعم حقیقی، الخلاق العلیم، الفتاح العلیم، السمیع البصیر، العظیم الکبیر، المتعال، المجید، الصمد، ان ناموں میں سے، ان اسماء گرامی میں سے کسی ایک نام کا خوبصورت تذکرہ بھی کیجئے، چرچا کیجئے، یا اس کی جلالت شان اور رفعت و عظمت کی صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر آپ بیان کرنا شروع کر دیجئے، اس سے پوچھئے، تو وہ ایسا نظر آئے گا جیسا کہ اس کے اندر اللہ محسن اعظم اور منعم حقیقی کا نام سن کر کوئی ہلچل ہی پیدا نہیں ہوئی، کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر کے احساسات منجمد ہو چکے ہیں،
جو اس کو بولنے پر مجبور کریں، ایسا نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، کیا یہ بھی ہمارے اسلامی معاشرے کی ایک اہم ترین بلکہ تلخ ترین حقیقت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ چلیے ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال نمبر 5، آپ اسی طرح کسی شخص کے سامنے جو کھیل کی دنیا میں ہیرو مانا جاتا ہے، کھیلوں کی ایک اپنی دنیا ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، ہاکی ہے، دنیا کے جو مشہور ترین کھیل ہیں، اس کے سامنے کوئی محبوب اور دلچسپ کھیل کا نام لے لیجئے کسی کھلاڑی کے سامنے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھنٹوں اس کے فوائد پر ایک معلوماتی لیکچر آپ کے سامنے دینے لگے گا۔ فلاں کھلاڑی ایسا ہے تو اس کے رن اتنے ہیں، اس کے گول اتنے ہیں، اس کے کمالات ایسے ہیں، وہ اس طرح سے اچھل کے گول کرتا ہے، وہ اس طرح سے، اور اس نے فلاں سال میں فلاں ورلڈ کپ میں اتنے گول کیے۔ اتنی ساری معلومات کا ڈھیر آپ کے سامنے رکھے گا، اس کھیل کی تاریخ، اس سے تعلق رکھنے والے ماضی اور حال کے ایک ایک کر کے تمام کھلاڑیوں کے بارے میں تفصیلی اور پراز معلومات بیانات دینے لگے گا۔ مگر اسی شخص کے سامنے اللہ الخالق المالک الرازق المدبر العلیم الخبیر السمیع البصیر العظیم الکبیر المجید الصمد، اس عظیم ہستی کا خوبصورت اور حسین تذکرہ چھیڑ دیجئے تو آپ کو ایسا نظر آئے گا جیسا کہ اس کے اندر اللہ محسن اعظم اور منعم حقیقی کا نام سن کر کوئی تحریک اور اسپرٹ پیدا ہی نہیں ہوئی، جو اس کو بولنے پر مجبور کر دے، جو اس سے کچھ کہلوائے یا گلوائے، وہ ایک خاموش بت بنا کھڑا نظر آئے گا آپ کو، اسٹیچو اور مجسمہ آپ کو دکھائی دے گا۔ میرے محترم ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات، کیا یہ بھی ہمارے اسلامی معاشرے کی ایک انتہائی تلخ ترین حقیقت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثال نمبر 6، اسی طرح آپ کسی تاجر شخص کے سامنے اس کے محبوب اور نفع بخش تجارت کا نام لے لیجئے۔ کوئی عالمی سطح کا تاجر ہے اور دنیا میں بہت مشہور ہے اس کی تجارت، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی تھکان کے بغیر گھنٹوں اپنی اس پسندیدہ اور فائدہ مند تجارت سے متعلق بڑی قیمتی معلومات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، وہ رکنے اور تھکنے کا نام نہیں لے گا۔ وہ کیسے مال درآمد یا برآمد کرتا ہے، وہ کس طرح نفع کماتا ہے، مختلف موسموں کی آمد سے پہلے ہی اس کے لیے کیسی اچھی بعمل منصوبہ بندی کرتا ہے، مضبوط پلاننگ کے ساتھ وہ تیار رہتا ہے، مال جمع کر کے اسٹاک رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ معلومات آپ کو دے گا۔ مگر اسی تاجر شخص کے سامنے جو اس کا خالق اعظم ہے، مالک ہے، شہنشاہ اعظم ہے، ملک العلام ہے، ملک الملوک ہے، العلیم الخبیر ہے، السمیع البصیر ہے، العظیم الکبیر المتعال ہے، المجید ہے، الصمد ہے، الودود ہے، الرحیم ہے، الرحمن ہے، الرب ہے، اس کے سامنے اس کا تعارف یا معرفت سے متعلق کوئی خوبصورت تذکرہ چھیڑ دیجئے تو آپ کو ایسا نظر آئے گا جیسے وہ کوئی بے حس و حرکت
مجسمہ پتھر یا لکڑی کا تراشا ہوا بت بنا کھڑا نظر آئے گا آپ کو۔ اس کے اندر اللہ محسن اعظم منعم حقیقی کا نام سن کر کچھ بھی بولنے پر اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ علماء کرام کے بیانات اگر وہ سنتا، کچھ پڑھتا، ان کے دروس میں وہ حاضری دیتا، علماء سے اس کا ربط ہوتا، اپنے تعلقات استوار کرتا، ہفتہ واری دروس ہوتے ہیں، روزانہ دروس ہوتے ہیں۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پاس کوئی عذر چھوڑا ہی نہیں۔ علم حاصل کرنے کے وسائل اس قدر آسان کر دیے کہ ہم گھر بیٹھے فتویٰ معلوم کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے مسائل کا استفسار کر سکتے ہیں۔ تو بہرکیف ساتھیوں، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، کیا یہ بھی ہمارے اسلامی معاشرے کی ایک انتہائی تلخ ترین حقیقت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اس میں بھی کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے سامنے جو کسی پیشے میں ماہر ہو، اس کے پسندیدہ پیشے کا نام لے کر دیکھ لیجئے، کوئی حداد ہے، لوہار ہے، کارپینٹر ہے، بڑائی ہے یا معمار ہے، کوئی فن تعمیر سے دلچسپ رکھنے والا بہت بڑا انجینئر ہے، تو وہ کسی تھکان کے بغیر گھنٹوں اپنے اس پسندیدہ پیشے سے متعلق بڑی قیمتی معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، وہ تھکنے اور رکنے کا نام نہیں لے گا۔ مگر اسی شخص کے سامنے جو دنیا اور دنیاوی امور کے بارے میں تو اتنا ہوشیار اور چالاک نظر آتا ہے، ماہر نظر آتا ہے، مگر اسی شخص کے سامنے اللہ محسن اعظم، منعم حقیقی، خلاق اعظم، الفتاح العلیم، السمیع البصیر، العظیم الکبیر، المجید، الرحمن الرحیم، رب العالمین کا تذکرہ یا تعارف یا اس کی معرفت سے متعلق کوئی خوبصورت تذکرہ کیجئے تو وہ آپ کو ایسا نظر آئے گا جیسے کوئی بے حس و حرکت مجسم صنم بن کر کھڑا ہوا ہے، ایک اسٹیچو ہے، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، جمود ہے۔ اللہ محسن اعظم اور منعم حقیقی کا نام سن کر اس کے بارے میں کچھ بولنے پر اسے جیسے کوئی قدرت ہی نہیں ہے، کیونکہ کبھی اس کے بارے میں اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوگا، سنا ہی نہیں ہوگا، تو کیسے بول پائے گا، کس بنیاد پر بولے گا؟ میرے محترم سامعین اور سامعات، کیا یہ بھی ہمارے اسلامی معاشرے کی ایک انتہائی تلخ ترین حقیقت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اس میں بھی کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایک ایسے شخص کے سامنے جو روگی محبت میں مبتلا ہو، جذباتی محبت میں مبتلا ہو، عشق و محبت کے فتنے میں مبتلا ہو اور اپنے محبوب کے فراق میں دبلا اور پتلا اور لاغر اور کمزور ہو چکا ہو، اس کی وصال کی کوشش میں رات دن ایک کر رہا ہو، اس کے سامنے اس کے محبوب کا نام لے کر اس کا حسین تذکرہ چھیڑ دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شب و روز اس کے ہجر و وصال کی کہانی پر کس قدر آہیں بھرتا دکھائی دے گا، اس کی مدح و ستائش اور تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہوئے نظر آئے گا۔ وہ جہاں جائے گا، جس سے بھی ملے گا، اپنے دوستوں سے بغیر کسی تمیز کے اس کی شان و عظمت کے گن گاتے ہوئے دکھائی دے گا۔
اس کی مدح و ستائش اور تعریف و توصیف کے قصیدے پڑھتا ہوا دکھائی دے گا، مگر اسی شخص کے سامنے اللہ محسن اعظم، منعم حقیقی، الخالق، المالک، الرازق، الخبیر، العلیم، الفتاح، السمیع، البصیر، العظیم، الرحمن، الرحیم، رب العالمین، الکبیر، المجید، الصمد، جتنے نام آپ کو یاد ہیں ان میں سے کسی ایک خوبصورت نام کا تذکرہ چھیڑ دیجئے، وہ آپ کو چلتی پھرتی لاش کی طرح نظر آئے گا۔ اس کے جسم میں جیسے خون منجمد ہو گیا، جم گیا ہے، بے حس و حرکت، آپ کو کچھ بولتا دکھائی نہیں دے گا۔ جیسا کہ اس کے اندر اللہ محسن اعظم اور منعم حقیقی کا نام سن کر کسی شعوری قولی محبت، عملی محبت کا حسین تصور ہی نہیں ہے، جو اس کو بولنے پر مجبور کر دے، جو اس کے اندرونی احساسات کو جگائے، داخلی جذبات کو بیدار کر کے اس کو اٹھا کے بٹھا دے، اس کو حرکت کرنے پہ مجبور کرے۔ کیونکہ جب آدمی کے دل میں کسی چیز کے متعلق، کسی چیز کے بارے میں محبت ہوتی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے، دلی لگاؤ ہوتا ہے، تو وہ بولتا ہے، اس کے تعلق سے وہ بیان کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین اور سامعات، ناظرین اور ناظرات، کیا یہ بھی ہمارے مسلم معاشرے کی ایک انتہائی تلخ ترین حقیقت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اس میں بھی کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح چلیے مثال نمبر 9، آپ اگر کسی ایسے شخص کے سامنے جو خود بھی وقت کا بہت بڑا ادیب ہو، نقاد ہو، شاعر ہو، تبصرہ نگار ہو، اس کے روبرو اس کے کسی محبوب ادیب اور استاد شاعر کا نام لے کر اس کا حسین تذکرہ چھیڑ کے دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ شب و روز اس کے معیاری ادب و نقد پر گفتگو کرے گا۔ شعر و سخن، اسلوب بیان، الفاظ و کلمات کی مضبوط بندش، خوبصورت ترین الفاظ کے بہترین انتخاب پر وہ ایسی تعریف اور مدح و ستائش کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اپنے محبوب ادیب اور استاد شاعر کے بارے میں تعریف کرتے کرتے زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہوئے نظر آئے گا۔ وہ جہاں جائے گا، جس سے بھی ملے گا، بغیر کسی تمیز کے اس کی شان و عظمت کے قصیدے گائے گا، گیت گاتا ہوا دکھائی دے گا، اس کی مدح و ستائش اور تعریف کے قصیدے پڑھتا ہوا دکھا، بر وقت اور برجستہ، موقع اور بے موقع اس کے ادبی جواہر پارے، اس کے خوبصورت کلام کے چیدہ چیدہ بہترین اشعار سب کو سناتا ہوا ملے گا۔ مگر اسی شاعر کے بارے میں، اسی ادیب اور نقاد کے سامنے آپ اللہ محسن اعظم، منعم حقیقی، الخالق الخلاق، المالک الرزاق، الفتاح العلیم، الخبیر، السمیع البصیر، العظیم الکبیر المتعال، المجید، رب العالمین، الرحمن الرحیم، الجلیل الصمد کا خوبصورت تذکرہ چھیڑ دیجئے تو وہ آپ کو چلتی پھرتی لاش کی طرح نظر آئے گا، ایک بت بنا کھڑا نظر آئے گا، اس کے اندر جیسے جمود سا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ محسن اعظم اور منعم حقیقی کا نام سن کر اس کے دل میں کوئی قولی محبت نہیں جاگے گی، عملی محبت کا کوئی حسین تصور اس کے پاس تمہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، جو اس کو اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں بولنے پر مجبور کرے، اس کے اندرونی احساسات کو جگائے، داخلی جذبات کو بیدار کر کے اس کو اٹھا کے بٹھائے، نہ اٹھا کے بٹھائے بلکہ اس کو حرکت میں لائے۔ میرے محترم سامعین اور سامعات، ناظرین اور ناظرات، کیا یہ بھی ہمارے مسلم معاشرے کی ایک انتہائی تلخ ترین حقیقت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔
اس میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آہ ثم آہ، یہ کیسی عجیب ناانصافی ہے اور کس قدر ظلم عظیم ہے۔ آہ، یہ کس قدر غافل انسان ہیں جن کے پاس اپنی جیسے ہم جنس رجال کی تعریف کے لیے تو الفاظ و کلمات کے معاجم موجود ہیں، موسوعات موجود ہیں، ڈکشنریاں موجود ہیں، مگر اللہ رب العالمین رحمان و رحیم، خالق کل کائنات، مالک کل موجودات، عظیم و جلیل مالک الملک، شہنشاہ اعظم، خلاق اعظم، محسن اعظم، منعم حقیقی کی سچی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے لیے الفاظ و کلمات کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ ان کے پاس اللہ کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ کے تمام سرچشمے خشک ہو چکے ہیں۔ اپنے جیسے انسانوں کی تعریف کے لیے وہ الفاظ کا خزانہ بنے ہوئے ہیں، مگر اللہ العظیم الکبیر الجلیل المجید السمیع البصیر کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہے جو ان کی زبان سے یا نو کے قلم سے جاری ہو سکیں۔ مسلمانوں، کیا تمہارے سینوں میں ایمان کے چشمے خشک ہو گئے؟ لوگو، اللہ العظیم الکبیر المجید الصمد کی عظمت شان اور رفعت ذات، اس کی جلالت قدر کو تم نے محسوس ہی نہیں کیا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے اللہ خلاق اعظم، محسن اعظم، منعم حقیقی کے جلیل القدر کمالات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے عظیم الشان احسانات اور انعامات کے تلے دبے جا رہے ہیں، اس کے احسانات کی بارش مسلسل ہم پہ ہو رہی ہے، اس کے عظیم الشان قدرتوں اور اس کے تخلیقی کارناموں کا ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے۔ اس کے باوجود ہم اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ ہم صرف اس کی مخلوقات کی خبر تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین خلاق اعظم، الفتاح العلیم، ذو الجلال والعظمت والکبریاء کی کوئی خبر ہی ہمیں نہیں۔ آہ، یہ کیسے عجیب ناانصافی ہے، کس قدر ظلم عظیم ہے۔ بلکہ یہ تو اللہ کے بارے میں غفلت کی انتہا ہے۔ فانی مخلوق کے تعارف کے لیے بڑی دقت کے ساتھ، انتہائی باریک بینی کے ساتھ الفاظ کا انتخاب کیا جائے، اور اپنے لازوال، زندہ جاوید، ازلی اور ابدی خالق و مالک، رازق و مدبر کی سچی معرفت، صحیح پہچان حاصل کر کے اپنے دلوں کو روشن کرنے، اپنے دلوں میں اس کی عظمت کو راسخ کرنے کا ہمیں خیال تک نہ آئے۔ آہ ثم آہ۔ عالی وقار مشاہدین اور مشاہدات، اللہ العظیم الجلیل کا ابدی معجزہ قرآن مجید آج بھی اور قیامت تک ہمارے درمیان اپنی صحیح اور محفوظ حالت میں موجود ہے اور رہے گا، لیکن ہم اسے اپنے لازوال، زندہ جاوید، خالق و مالک، رازق و مدبر کی سچی معرفت، صحیح پہچان حاصل کرنے کی غرض سے کبھی کھول کر پڑھتے کیوں نہیں؟ کسی کو اس بات کا خیال آتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کی سچی معرفت حاصل ہوگی، صحیح پہچان حاصل کرنے کا تمام تر لازمہ اور بہت کچھ مواد موجود ہے۔ مسلمانوں، اسے خود بھی سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، اسے خود بھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو، دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلاتے رہو۔ اس قرآن مجید اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق استوار کر لو۔ اسی سے تمہاری عزت رفتہ، عظمت گمگشتہ دوبارہ نصیب ہو سکتی ہے۔ میرے محترم ناظرین اور ناظرات اور سامعین اور سامعات، یہاں چند لمحے رک کر سوچئے، غور و فکر کرنے کی کوشش کیجئے
کہ ان تمام تلخ حقائق کے پیچھے وہ کیا اسباب اور دواعی، عوامل اور محرکات ہیں جو انسان کو اللہ جل شانہ کے متعلق غفلت کی اس انتہا تک پہنچا چکے ہیں، اس عجیب و غریب ناانصافی تک پہنچا چکے ہیں، اس حیرت انگیز ظلم و زیادتی تک لے جا رہے ہیں۔ اگر ہم مختصر الفاظ میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت، صحیح پہچان جیسے ہمیں ہونا چاہیے تھا حاصل نہیں ہے۔ یہی اس کا اہم ترین سبب ہے۔ اللہ کی کتاب کو کھولیں گے، پڑھیں گے، کوئی صفحہ اللہ کی معرفت کے موضوع سے خالی نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک کلیدی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بندے مومن کے دل و دماغ میں رب کریم و عظیم، رحیم و غفور، ودود و رحمان کے حقیقی معنوں میں تعظیم کے سچے جذبات، اس کے اپنے رب کریم کے اسماء حسنہ، بلند و بالا صفات کمال، صفات جمال، صفات جلال، افعال حمیدہ کے متعلق صحیح علم اور سچی معرفت جس قدر ہوگی اسی قدر آپ کے اندر تعظیم کے جذبات پیدا ہوں گے، اللہ کی توقیر کے جذبات پیدا ہوں گے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور ہمیشہ اس بات کو بھی یاد رکھیے، اہل ایمان میں اللہ العظیم کے حقیقی معنوں میں سب سے زیادہ تعظیم اور تبجیل، عزت اور توقیر کرنے والے وہی ہوتے ہیں جنہیں ان کی صحیح پہچان اور سچی شعوری معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ فاطر کے آیت نمبر 28 کا ایک جز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ان مشرکین کی شدید مذمت بیان کی ہے جو اس کا حق تعظیم نہیں پہچانتے، جنہوں نے اس کی جیسی قدر و قیمت اور تعظیم کرنی تھی ویسی قدر و قیمت اور تعظیم نہیں کی۔ اللہ جل شانہ کا فرمان عالی شان ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی قدر و قیمت تعظیم تم ایسے نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے۔ یہاں ایک اور کلیدی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ العظیم کے اوامر اور احکام کو جاننے سے پہلے عامر اور حاکم مطلق اللہ جل شانہ کو اس کے اسماء حسنہ اور صفات اولیاء کی روشنی میں صحیح معنوں میں جاننے اور پہچاننے کی سخت ضرورت ہے۔ جب اللہ کے بارے میں ہمیں صحیح تعارف ہوگا تو اس کے احکام پر عمل کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، بڑی خوش دلی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہم اس کے احکام کو جان کر، پہچان کر، اس کا علم حاصل کر کے عمل کر سکتے ہیں۔ انسان فطری طور پر جس چیز کی افادیت اور نفع بخشی کو اچھی طرح جان اور پہچان لیتا ہے، اس کے حصول کی جد و جہد کرتا ہوئے دکھا دیتا ہے۔ اس چیز سے اس کا ایک قسم کا دلی لگاؤ اور ایک گناہ تعلق اور رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ عالی وقار مشاہدین اور مشاہدات، سامعین اور سامعات، بات محبت کی چل پڑی ہے تو محبت کیا ہے؟ محبت ایک نہایت بیش بہا بلکہ انمول فطری جذبہ ہے۔ کم و بیش ہر انسان کے دل میں یہ فطری جذبہ موجود ہوتا ہے۔ اس قیمتی، انمول بلکہ جذبے کو وقتی طور پر دبایا تو جا سکتا ہے، اس کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے، مگر اسے کلی طور پر فنا یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس انمول اور قیمتی جذبے کو مہذب اور شائستہ بنانا نہایت ضروری ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ محبت دلی تعلق کو کہتے ہیں، خواہ کسی انسان سے ہو یا غیر انسان سے ہو، اور اس محبت کے دو اہم جز ہیں، ایک قولی محبت، دوسرا قلبی محبت۔
اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اگر قولی محبت کے ساتھ قلبی محبت شامل نہ ہو تو ایسی محبت ناقابل اعتبار ہوتی ہے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کوئی شخص کسی کی محبت کا دعوے دار تو ہو لیکن اس کا دل محبت سے خالی ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ دل میں محبت کے بجائے نفرت و عداوت، بغض و حسد کی آگ سلگ رہی ہو۔ اس لیے جب تک محبت کا عملی مظاہرہ نہ ہو، یعنی قلبی محبت عمل کی شکل میں ظاہر نہ ہو، اس وقت تک قولی محبت کا کوئی اعتبار ہی نہ ہوگا۔ قولی اور قلبی محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیے اسے بھی ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قولی محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے والا شخص اپنی زبان سے، اپنے قلم سے اپنے محبوب ہستی کی مدح و ستائش بیان کرے، صفحہ کرتاس پر اپنے نوک قلم سے خوبصورت الفاظ میں اس کا تذکرہ، اس کے اوصاف بیان کرے، اس کے اوصاف و کمالات کا خوبصورت تذکرہ کرے، اس کی بزرگی اور بڑائی، کبریائی، عظمت کے قصیدے پڑھتا رہے، نیز اس کی محبت میں اپنی جان و مال، آل و اولاد کو نثار کرنے کا دعویٰ کرے۔ یہ قولی محبت ہے۔ عملی محبت کا مطلب ہوتا ہے، یا قلبی محبت جس کو عملی محبت بھی کہتے ہیں، محبت کرنے والا شخص صرف اپنی زبان سے ہی اپنے محبوب کی عقیدت و محبت اور اس کی اطاعت کا دم نہ بھرے، بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت فراہم کرے۔ دوسرے لفظوں میں محبت کرنے والا اپنے محبوب کا اس درجہ تابع فرمان ہو جائے کہ اس کے دل میں محبوب کی حکم عدولی کا کبھی خیال تک بھی نہ آئے۔ جب محبوب کی جانب سے کوئی حکم یا فرمان صادر ہو یا اسے معلوم ہو جائے کہ یہ اس کے محبوب کی مرضی ہے تو وہ فوراً صدائے لبیک کہے، اس کے تعمیل میں لگ جائے۔ اگر دل سچی محبت سے لبریز ہو اور پرجوش نہ ہو تو خواہش کے باوجود اس قسم کی کامل اطاعت کا مظاہرہ کسی جھوٹے شخص کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، محبت الہی کے صحیح مفہوم کی وضاحت ہمارے ایک معروف عالم دین اور استاد تفسیر جامعہ دارالسلام عمر آباد میں فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، دیکھو میاں، محبت کرنے والے کو اپنے محبت سے کس درجہ اور کس نوعیت کا شدید تعلق ہوتا ہے، اس کے دل میں محبوب کی کتنی عظمت اور وقار ہوتی ہے، ان تمام امور کا اس بات سے اندازہ تم لوگ لگا سکتے ہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک روگی محبت کرنے والا، جذباتی محبت میں مبتلا شخص اگر اس کو اس کا اپنا محبوب کوئی حکم دے کہ تم میرے پاس ابھی اسی وقت چلے آؤ، موسم گرمی کا ہو، دھوپ چلچلاتی ہوئی ہو، دوپہر کا وقت ہو، اس میں اس کا محبوب کہے کہ تم 4 کوس تک برہنہ پا چلے آؤ، کیا سچا محبت کرنے والا کوئی انکار کی جرات کر سکتا ہے یا کرے گا، یا اس سے اس کے حکم کے مصالح اور حکمتیں پوچھنے کی جسارت کرے گا؟ اگر اس کی سچی محبت سچی ہے تو صرف بلانے سے دوڑتا ہوا آئے گا، اگر کوئی روکنا بھی چاہے گا تو ہرگز نہ رکے گا، غرض کسی بھی قسم کے امر و نہی میں اس کو ذرا برابر بھی کوئی تعامل نہ ہوگا، وہ پس و پیش نہیں کرے گا۔ یہاں میں آپ کو 2 اہم باتوں کی جانب توجہ دلاؤں گا۔ ایک یہ کہ آپ اس کلیدی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد کسی وقت بھی اس کے دل سے اترتی نہیں، اس کی یاد سے وہ غفلت نہیں برتتا۔ دوسری عظیم حقیقت یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو وہ گوش قبول سے سنتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ محبت کرنے والے سے کبھی اپنے محبوب کے کسی حکم میں بھول چوک یا نافرمانی کا ظہور ہو، کیونکہ بھول چوک ہمیشہ اس کام میں ہوتی ہے جس کے جانب پوری توجہ نہ ہو۔ جو چیز ہر وقت
قلب و دماغ پر چھائی ہو، اس میں بھول کا ہونا عادتاً ممکن نہیں۔ بہرکیف اللہ کی محبت میں، جسے اصطلاح شریعت میں محبت ایمانی کہا جاتا ہے یا شرعی محبت کہا جاتا ہے، اس میں قولی اور قلبی دونوں قسم کی محبتیں داخل اور شامل ہیں میرے بھائیوں۔ اس میں ذرہ برابر بھی تفریق جائز نہیں۔ اب اللہ کی محبت کے معنی کیا ہیں؟ محبت الہی کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے صحابی جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، یذکر فلا ینسى، یطاع فلا یعصى، یشکر فلا یکفر۔ اللہ کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پسندیدہ کلمات کے ذریعے سے اس کا ذکر کیا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ جب آپ کھانا کھائیں بسم اللہ، اور پانی پئیں بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، پانی پینے کے بعد الحمدللہ، گھر سے نکلیں تو دعا پڑھ کے نکلیں، گھر میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کے داخل ہوں، سواری پہ سوار ہوں، گاڑی چالو کریں تو بسم اللہ، پھر دعا پڑھیں، گاڑی میں سوار ہونے کی دعا پڑھیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، مسجد میں داخل ہونے، لباس پہننے، سوتے وقت، جاگتے وقت ہمیشہ اس کا ذکر کیا جائے، کبھی اس کے ذکر سے غفلت نہ برتی جائے، کبھی اسے بھلایا نہ جائے۔ یذکر فلا ینسى، اسی کی دھن ہر وقت دل و دماغ پر سمائی رہے، اسی کی یاد سے دل ہمیشہ آباد اور معمور رہے۔ یطاع فلا یعصى، اس کی اطاعت کی جائے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کی جائے، اس کی ہر نعمت پر شکر بجا لایا جائے، اس کی نعمتوں کی ناشکری، ناقدری اور احسان فراموشی نہ کی جائے۔ یطاع فلا یعصى، یشکر فلا یکفر، اس کے تمام احسانات کو یاد رکھا جائے اور ان احسانات کی قدر کی جائے، کبھی احسان فراموشی نہ کی جائے، اور اللہ سے سب سے بڑھ کر دل و جان سے شدید قسم کی محبت کی جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں، اس کی تعظیم و توقیر کی جائے، اللہ کے ساتھ اللہ کے جتنی پسندیدہ چیزیں ہیں ان سے محبت کی جائے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، اس کی کتابوں سے، آسمانی کتابوں سے، اور جتنی چیزوں کو پسند رکھتا ہے ان سے ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان سے ہمیں اظہار بیزاری ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ کے اسماء گرامی، اس کی صفات کی تعظیم اور تبجیل کی جائے، اس میں اس کے جتنے اسماء گرامی ہیں ان کے معانی سلف کی فہم کے مطابق، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تمثیل کے سمجھے جائیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کے تقاضوں کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھالا جائے، اس کی کتاب مقدس کی تعظیم کی جائے، اس کی حمد و ثنا کے گیت گائے جائیں، اس کے احکام کو بجا لایا جائے، ہر وقت اس کی سچی معرفت کے حصول کی کوشش میں ہم لگے رہیں، اس کی طلب رضا میں جان کھپا دی جائے، اس کی خوشنودی کے حصول میں اپنے قیمتی اوقات صرف کیے جائیں، اسی کی رضا طلبی کی خاطر اپنے اموال خرچ کیے جائیں، اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کا وظیفہ پڑھا جائے، اسی کے خوف سے ہر وقت انسان لرزاں اور ترسا رہے، اپنی تمام قسم کی جائز ضرورتوں کی تکمیل کے لیے صرف اور صرف اسی کے سامنے ہر وقت اپنا دامن پھیلائے رہے، اسی کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرے، اسی جمال آرائے جہان جہانہ پر اپنی نگاہیں جمی رہیں، اسی کے سامنے اپنی جمیل نیاز جھکی رہے، اسی سے ہر قسم کی امیدیں وابستہ رہیں، بلکہ وہی ذات عالی صفات ہماری تمام تر امیدوں کا مرکز بنی رہے، اسی کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے، مٹا دینے، حتیٰ کہ سر کٹا دینے کا جذبہ ہمارے دلوں میں بیدار رہے، سرشار رہے،
اس کے بلند و بالا اوصاف، شاندار کمالات خوب ہم بیان کریں، ہر دم اس کی بزرگی اور بڑائی، کبریائی، عظمت کے قصیدے پڑھیں، اس کی عظمت و بزرگی، جاہ و جلال و کمال کی صفات بیان کریں، اس کے حسن و جمال کے چرچے کیے جائیں، اس کی مدح و ثنا میں مبالغہ کیا جائے، اس کے آگے بے تابانہ سر نیاز خم کر دیا جائے، اپنا سر جھکا دیا جائے، اپنی ناک اور پیشانی کو سجدے میں اس کے سامنے رگڑا جائے، ساتھ ہی اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اس کا ہر حکم بجا لایا جائے، اس کی رضامندی کی خاطر ہر قسم کی مطلوبہ قربانیاں پیش کی جائیں۔ انسان کے دل میں رب ذوالجلال کی کسی بھی قسم کی حکم دولی کا کوئی ادنا سا خیال اور تصور تک بھی نہیں آنا چاہیے۔ محترم ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات، اللہ عز و جل کی ذات گرامی قدر کے بارے میں جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے۔ اس کے احسانات کی بارش ہم پر مسلسل برس رہی ہے، وہ منعم حقیقی ہے، محسن اعظم ہے، اور جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں اللہ عز و جل کے ناموں میں سے جو سب سے عظیم شان نام ہے اللہ، جسے ہم کہتے ہیں، اگر زندگی نے وفا کی تو 5-6 ایپیسوڈ اس مبارک نام کے تعلق سے ہمارے ریکارڈ کرنے کی توقع ہے، امید ہے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان بھائی ابو سعید عنایت الرحمن عثمان کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔